اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتم بالخير۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ضروری ہے۔ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ارکان اسلام کا بیان ہے، ٹائٹل اس حدیث کا جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ عن عبداللہ، ٹھیک ہے، ان پہلے ان پڑھیں گے عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہما قال، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میں آپ لوگوں کے لیے پڑھتی ہوں، آپ بعد میں پڑھیے گا جب میں کہوں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی غور کیجئے، بس آپ پہلے دیکھیں کہ حدیث کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، صحیح؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ ٹھیک، اب آپ سب میرے ساتھ پڑھیے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، پڑھیے۔ عن عبد الله رضي الله عنهما قال، نہیں، عنہما کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں تھوڑا تھوڑا سا پڑھتی ہوں، اس کے ساتھ پڑھیے۔ عن عبداللہ عبد الله ابن عمر بن عمر رضی اللہ عنہما رضي الله عنهما قال، قال قال رسول اللہ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلى الله عليه وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے؟ پڑھیے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہما سے روایت ہے روایت ہے رسول اللہ رسول صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد اسلام کی بنیاد علی خمس، ہم سے 5 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 بنی چیزوں پر۔ الاسلام کتنی چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے؟ 5 5۔ پہلی دیکھتے ہیں آپ اس میں، شہادتی شہادتی ان ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جی، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ٹھیک ہے؟ بتائیں، اس بات کی گواہی دینا، یہ دیکھیں، اس بات کی گواہی دینا، بچوں آپ کا انتظار کر رہی ہوں میں، کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، رسول اللہ
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور محمد صلی اللہ اور علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ الصلاتی نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ ادا کرنا. والحج حجی حج کرنا. حج کرنا حج کرنا. وصوم رمضان بصوم علیہ رمضان کے روزے رکھنا. رمضان کے روزے رکھنا. ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں کے لیے یہ حدیث عربی میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں اور اس کے بعد اردو میں بھی. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر جو قائم ہے وہ کون کون سی ہیں؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ڈیفینیٹلی حج تو یہاں کہیں بھی نہیں ہو سکتا نا، تو وہیں پر ہوگا. ٹھیک ہے. مکہ میں بیت اللہ کا حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. روزہ یہاں ویسے ایک کے معنی میں آ رہا ہے لیکن ماہ رمضان کے جتنے بھی روزے ہیں وہ سارے رکھے جاتے ہیں. متفق علیہ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے حدیث ہے. صحیح. تو اس حدیث میں اب یہ دیکھیں عبداللہ، پہلے تو یہ دیکھیں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت بڑے جو ہے نا، ان کا بہت نام ہے. صحیح. یہ بہت زیادہ نالج جو جن کی یہ بات جنہوں نے حدیث بیان کی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کو بہت شوق تھا علم حاصل کرنے کا اور ان کا علم ان کو بہت زیادہ تھا. بچپن ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر، چھوٹے سے تھے، اپنے چائلڈہڈ میں اپنے بچپن میں انہوں نے اسلام قبول کیا. مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی ہے اور پہلی مرتبہ یہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے ہیں. ہم بات کر رہے تھے جنہوں نے یہ حدیث جو ہے روایت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی پرسنالٹی کی بات کر رہے تھے. میں آپ کو بتا رہی ہوں عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ سنت کو فالو کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سنت کو فالو کرنے کے لیے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے کرنا ہے تو ان کو بہت شوق ہوتا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ ویسے ہی کریں. اور انہیں جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا بھی بہت شوق تھا، اس لیے وہ بہت وسیع علم رکھتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کیا، مکہ سے مدینہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور پہلی مرتبہ یہ غزوہ خندق میں شامل ہوئے تھے، شریک ہوئے تھے. ٹھیک ہے. 86 ایئرز ان کی ایج تھی، 86 سال. اور 73 ہجری میں مکہ کے اندر آپ کی جو ہے نا آپ کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یہ وہاں پر دفن ہوئے ہیں اور آپ سے 2630 حدیثیں جو ہے نا آپ ان کے مروی ہیں، آپ روایت کر چکے ہیں. 2000 اینڈ کتنے بتایا میں نے؟ 2630 2630 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. ٹھیک. تو اس حدیث میں اب یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. صحیح. اب آپ نے لکھنا ہے اپنے ورڈز میں جیسا آپ کو سمجھ آتا ہے. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ دین جو ہمارا اسلام ہے نا، دین اسلام، ٹھیک ہے، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے دین اسلام میں ہمیں 5 چیزیں جو بہت ضروری ہیں، جو بیسکس میں ہیں، فاؤنڈیشنز میں آتی ہیں، جس پہ ہمارا دین بیس کرتا ہے نا، تو ان کو ہم کہتے ہیں ارکان اسلام. ٹھیک. تو یہ جو 5 چیزیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں نا،
اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزی رکھنا، یہ ہمارے کیا ہیں؟ یہ ارکان ہیں اسلام کے، ان کو کہا جاتا ہے ارکان اسلام۔ پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا پلر، فرسٹ پلر آف اسلام از دس ون۔ ٹھیک ہے، دس از دا فرسٹ پلر آف اسلام۔ اینڈ دین جی اس کے بعد یعنی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب جتنے بھی رکن ہیں ان میں سب سے بڑا رکن یہ ہے، پہلا والا۔ دیکھیے پڑھنے میں بھی یہ پہلا ہی ہے، مطلب بڑا ہی ہے، شہادت یہاں سے لے کر یہاں تک جا رہا ہے، باقی سب ایک ایک دو دو ورڈز کے ہیں، لیکن یہ اپنی اسے کہتے ہیں کہ لکھنے میں بھی یہی رول بڑا ہے، اور ماننے میں بھی جو سب سے زیادہ ہیوی ویٹ ہے، جو سب سے زیادہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہے، امپورٹنٹ ہے اور بڑا ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کیا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات ہے، دوسرا جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ شہادتین، یہ جو دو ہیں، یہ دو ایک ہوتی شہادتن ہوتی ہے ایک گواہی، اور شہادتین کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں۔ تو اب ایک تو گواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دوسری گواہی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بن گئی شہادتین، شہادتن ایک اکیلی ایک گواہی، اور شہادتین دو گواہیاں۔ اب جو شہادتین کے بعد دوسری بات ہے وہ ہے نماز کی۔ ٹھیک ہے، اقام الصلاۃ۔ ٹھیک، اسلام کے ارکان میں سے جو عظیم رکن ہے، جسے کہتے ہیں گریٹ پلر ہے، وہ اب نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شہادتین کے فوراً بعد ذکر کیا، جب اللہ تعالیٰ کی بات آئی نا کہ اللہ کو ماننا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ماننا ہے، ان کو بھی، اور ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اگلی بات نماز کی آئی۔ تو نماز بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہے ان دو گواہیوں کے بعد۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد تیسرا رکن ہے ہمارے پاس زکوٰۃ ادا کرنا۔ ٹھیک، زکوٰۃ جو ہے مال جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ چونکہ آپ کے پیرنٹس ادا کرتے ہوں گے، تو ہم اس میں سے ایک مخصوص ایک اسپیسیفک پورشن ہوتا ہے جو زکوٰۃ میں ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، چیریٹی کرنا صدقات میں آ جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرائض میں ہے، پلر ہے اسلام کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ زکوٰۃ کو غریبوں میں، فقیروں میں اور مساکین میں، ان کو جو کہ مستحق ہیں، ڈیزرونگ ہیں، ان کو دیں۔ صحیح، اس کے بعد چوتھا ہمارا رکن ہے، وہ ہونا تو بیسیکلی چاہیے رمضان، لیکن چونکہ ہمارے پاس ترتیب میں اس طرح سے آ رہا تو اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے بیت اللہ کا حج کرنے کا یہاں پہ ذکر ہے، تو پہلے وہ کر لیتے ہیں ڈسکس۔ ٹھیک ہے، تو حج انسان کی زندگی میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں ایک بار واجب یا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس شخص پر واجب ہے جو اس تک پہنچنے کی توفیق رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، مطلب اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آرام سے حج کر سکے، اسے کوئی قرض وغیرہ نہ لینا پڑے۔ ٹھیک، اور حلال مال سے حج کرے، اور اس کے علاوہ اس کو گورنمنٹ کی طرف سے، اپنے ایریا کی طرف سے کسی بھی لحاظ سے کوئی جو ہے ریسٹرکشنز نہ ہو، کوئی پابندیاں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آ گیا اس کے بعد آخری جو ہے وہ رمضان۔ تو رمضان کا روزہ رکھنا جو ہے مسلمانوں پر، پورے رمضان کا روزہ رکھنا جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ معذور ہیں، جو کہ بہت بیمار ہوتے ہیں، وہ نہیں رکھ سکتے، یا جو پیرالائز ہوتے ہیں وہ نہیں رکھ سکتے، مطلب پیرالائز اس سینس میں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہ رمضان کے روزے رکھنی ہے، اس میں ایکسیپشن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی لحاظ سے بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ نہیں رکھ سکتے، بچے اس کیٹیگری میں نہیں آتے جن پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، چھوٹے ہیں ابھی، اور اس کے علاوہ بہت بزرگ جو اولڈ ایج ہوتے ہیں، جو نہیں رکھ سکتے، جو رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں۔ تو اس طرح سے روزے رکھنا بھی ہم پر جو ہے فرض ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی ریزن ہے، پھر چھوڑا جا سکتا ہے، اور سفر میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے، تو بعد میں اسے پورا کیا جائے۔ یہ ہے ہمارے 5 پلرز آف اسلام۔